اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنا ہستی کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گونگردار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے سے بڑے بڑے ناممکن کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر حقیقت میں وہ آگ ایک باغ ہوگا اور باغ ایک آگ ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا خوش ہو کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج ہوگا، درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ دینے والے جانور کثرت ہوں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ اور جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا، اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا۔ تیسرے سال عین دوران قحط میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ جب اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے۔ وہ ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکے باز ہونے کی گواہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اپنے شعبدہ بازی لوگوں کو دکھاتا ہوا اور گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بددین ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم و بخاری میں ہے، یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بد عقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا، ان دنوں مدینہ میں ایک بڑا عالم کہے گا کہ میں اس ملعون سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مدینے سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھے گا، دجال کہاں ہے؟ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کریں گے اور کہیں گے، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے اور تمہارے نعوذ باللہ خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کر کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا غصاک ہے
اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بڑے عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھے گا تو فرمائے گا میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ملعون دجال ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو۔ اس بزرگ کو 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ پھر خود دجال ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے گزر کر لوگوں کو کہے گا اگر اب میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا میری خدائی تسلیم کرو گے؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں اور کسی قسم کا شک نہیں رکھتے۔ ہاں اگر آپ ایسا ہمارے سامنے کر دے تو ہمیں اور اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کرے گا اور اسے کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا، اور ان اسے کہے گا کہ مجھے خدا مانو، تو وہ کہے گا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر ہمارے پیارے نبی نے دی تھی۔ دجال ہل کر تیش میں آ کر اس کو ذبح کرنے کا حکم دے گا۔ اب کی بار اس کی گردن پہ جب چھری پھیریں گے تو اس کا بال بھی کبھی نہ کر سکیں گے۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا، مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور وہ کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری کر چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔